آخری اذان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپتا منظر۔ مدینہ منورہ کی فضا آج بھی سوگوار تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ہر دل غم سے بوجھل تھا۔ مسجد نبوی کے ستون، گلیوں کے در و دیوار، ہر آہٹ اور ہر صدا صرف ایک یاد دلاتی تھی کہ یہاں کبھی وہ ہستی موجود تھی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مؤذن تھے، ان کا حال سب سے زیادہ مختلف تھا۔ جب وہ اذان دیتے تو رسول اللہ کا نورانی چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ اذان کی ہر صدا گویا ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اسی کیفیت میں ان کا مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ یادوں کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ لوٹا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی موقع پر مدینہ واپس آئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں دیکھا تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی خواہش تھی، بلال، ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ یہ سن کر بلال رضی اللہ عنہ کا دل کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہے، پھر آہستگی سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو میں اذان دے دیتا ہوں۔ پورا مدینہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگے۔ کوئی دروازوں پر کھڑا تھا، کوئی صحن میں، کوئی ستونوں کے قریب۔ سب کی نظریں بلال رضی اللہ عنہ پر تھیں۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور اپنی گہری محبت بھری آواز میں وہ الفاظ ادا کیے جو ایمان کو تازگی بخشتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ فضاؤں میں گونجے تو مدینہ کے ہر دل نے جیسے پھر سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ لیکن جب بلال رضی اللہ عنہ کی لرزتی ہوئی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اشہد ان محمدً رسول اللہ، تو مدینہ کی زمین و آسمان تڑپ اٹھے۔ عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئیں، بچے رونے لگے، بزرگ ہچکیوں سے پھوٹ پڑے۔ ہر گلی اور ہر کوچہ آہ و بکا سے بھر گیا۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا زخم ابھی تازہ ہو اور مدینہ پھر اس دن کی کیفیت میں لوٹ آیا ہو جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہا تھا۔ اس لمحے کا اثر اتنا گہرا تھا کہ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اذان مکمل نہ کر سکے۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یہ ان کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی اذان نہ دے سکے۔ کہتے تھے کہ میری زبان محمد رسول اللہ پر آتے ہی ساتھ نہیں دیتی۔ یہ منظر آج بھی تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ رقت آمیز اور ایمان افروز واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بلال کی وہ اذان صرف ایک صدا نہیں تھی بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گواہی تھی جس نے پورے مدینے کو تڑپا دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آخری اذان کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بلال رضی اللہ عنہ کی محبت محض ایک یاد نہیں تھی بلکہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو ان کے دل کو جان میں رچ بس گیا تھا۔ ان کی اذان صرف آواز نہیں تھی بلکہ دل سے نکلنے والی وہ صدا تھی جس میں ایمان کی حرارت، وفا کی خوشبو اور محبت کی روشنی شامل تھی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزار دی تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں۔ محبت صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ عمل میں چھلکے، ہمارے اخلاق، ہماری نمازوں میں، ہمارے کردار میں اور ہمارے آپس کے تعلقات میں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کا اصل مزہ اسی وقت ہے جب دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپے اور اس محبت کو زندگی کے ہر لمحے میں ظاہر کرے۔ یہی محبت انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ دیکھیں زندگی کس حد تک محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔